اور زندگی کے کئی رخ ہیں جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے اس آیہ کریمہ کے حوالے سے، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح کہ چہلم وغیرہ کی مجالس میں وقت اتنا نہیں ہو پاتا کہ انسان کوئی مسلسل گفتگو کر سکے، لہٰذا میں بھی چھوڑ کر کے صرف دو ایک باتیں آپ کے سامنے گزارش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ آیت نے دو ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک ذمہ داری وہ ہے کہ جو پروردگار عالم نے بندوں کے کاندھوں پر رکھی ہے، اور دوسری ذمہ داری کہوں یا کیا کہوں، پروردگار نے اسے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے۔ ایک کام بندوں کو انجام دینا ہے، دوسرا کام پروردگار عالم خود انجام دے گا۔ وہ کام جو بندوں کو انجام دینے ہیں وہ ہیں ایمان اور عمل صالح۔ من عمل صالحا ایک، وہوا مؤمن دو۔ خود اس رخ پر خاصی گفتگو ہے کہ ہم محسوس کریں کہ بالآخر کیا مطلب ہے، لیکن نہیں عرض کروں گا اس وقت۔ یہ دو کام ہیں کہ جو بندوں کے ہیں، عمل صالح اور ایمان۔ انشاءاللہ چند دن کے بعد ایک مسلسل گفتگو ہے، اس میں کچھ تفصیل اس موضوع پر عرض کروں گا، لیکن ابھی صرف اشارہ ہے۔ ایمان اور عمل صالح یہ دو چیزیں بندوں کی ذمہ داریاں ہیں اس آیہ کریمہ میں۔ حیات طیبہ اور اجر و ثواب، یہ دو کام ہیں جو پروردگار عالم نے اپنے ذمے لیے ہیں۔ نحیینہ حیاتا طیبہ، حیات طیبہ پاک و پاکیزہ زندگی ہم تمہیں عطا کریں گے۔ یعنی یہ واضح ہے کہ یہ کام تمہارا نہیں ہے، یہ کام ہمارا ہے۔ چونکہ اس لہجے میں گفتگو نہیں ہو رہی کہ اگر تم نے ایمان و عمل صالح ان دو چیزوں کو اپنے ساتھ رکھا تو تمہاری زندگی پاک ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ نہیں، تم عمل انجام دو، عمل صالح، تم ایمان رکھو، یہ تمہارا کام ہے۔ نحیینہ، نحیی ہم حیات عطا کریں گے۔ نحیینہ تین تاکیدیں، ضرور 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 ہم تمہیں حیات طیبہ عطا کریں گے، یہ ہمارا کام ہے، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ اس شخص نے انجام دیا ہے ہم اس سے بہتر اس کو اجر عطا کریں گے، جزا دیں گے، یہ بھی کام تمہارا نہیں ہے۔ یعنی دو الگ الگ کام ہیں جو اس آیہ کریمہ میں تقسیم کیے گئے، ایک بندوں کی ذمہ داری، ایک پروردگار عالم نے اپنے حوالے کیا۔ خود اس رخ پر اگر گفتگو کی جائے تو اس جیسے کئی وقت چاہیے۔ بہرحال آج اگر ہم اس دنیا میں بس یہیں سے دو تین لفظ جلدی جلدی اگر ہم سوچنا شروع کریں تو حیات طیبہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید نے تصور پیش کیا ہے حیات طیبہ کا، اس کو اس وقت بیان نہیں کر پاؤں گا، لیکن بالآخر اگر ہم اپنی زندگی میں آج کے اس ماحول میں کہ جہاں نفسا نفسی کا عالم چھایا ہوا ہے چاروں طرف، اور انسان کتنا زیادہ اس دنیا میں الجھن و پریشانیوں کا شکار ہو رہا ہے، ایسے ماحول میں اگر ہم یہ تلاش کریں کہ بالآخر حیات طیبہ کیا چیز ہے،
پاک و پاکیزہ زندگی کسے کہتے ہیں؟ سروے کریں لوگوں کے درمیان معلوم کرنا، لوگوں کے درمیان معلوم کرنا شروع کریں تو کیسے پتہ چلے گا کہ بالآخر حیات طیبہ کسے کہتے ہیں؟ توجہ کیجئے، کون سی زندگی ہے جس کو پاک و پاکیزہ زندگی کہا جا سکتا ہے؟ کون سی زندگی ہے جس کو حیات طیبہ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے؟ زندگی میں ہماری بالآخر کیا ہونا چاہیے کہ ہم اس کو حیات طیبہ سے تعبیر کر دیں؟ کیا چیز ہماری زندگی میں ایسی ہو جائے؟ آیا اگر ہمارے پاس دولت زیادہ ہو تو ہم اس کو پاک و پاکیزہ زندگی کہہ سکتے ہیں؟ اگر ہمارے پاس طاقت جمع ہو جائے، ہم طاقتور ہو جائیں تو یہ پاک و پاکیزہ زندگی کہلائی جا سکتی ہے؟ اگر ہماری شہرت دنیا میں ہو جائے تو آیا یہ پاک و پاکیزہ زندگی ہو سکتی ہے؟ کس چیز کو ہم پاک و پاکیزہ زندگی کہہ سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے جس پر باقاعدہ گفتگو ہونی چاہیے، جس پر باقاعدہ تحلیلی گفتگو اور انالیسس ہونا چاہیے، اور بزرگ ان چیزوں کو بیان کریں، مجھ جیسوں کے بس کا نہیں ہے۔ لیکن بالآخر ایک بات ہے جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ کون سی ایسی زندگی اس وقت ہے دنیا کے اندر جس کو پاک و پاکیزہ زندگی کہا جا سکتا ہے، جو مصداق بن جائے پاک و پاکیزہ زندگی کے لیے۔ ہم بھی اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں، آپ بھی اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں، آیا ہماری زندگی پاکیزہ ہے کہ نہیں ہے؟ آیا آپ کی زندگی حیات طیبہ کا مصداق بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی؟ ہم آیا اپنی جگہ مطمئن ہے کہ ہماری زندگی پاک و پاکیزہ زندگی ہے؟ آپ اپنی جگہ مطمئن ہے کہ آپ کی حیات طیبہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے معلوم ہوگا؟ کس چیز کے بارے میں کون سا معیار بنایا جا سکتا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کو محور قرار دے کر کے ہم زندگی کو اگر گزاریں تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ ہماری زندگی پاک و پاکیزہ ہے؟ بہرحال بہت سے اس پہ عناوین آ سکتے ہیں اور بہت سے اصول ہیں جنہیں یہاں پر قائم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت ان چیزوں کا موقع بالکل نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم جلدی جلدی گزرنا چاہتے ہیں۔ عزیزو، ایک رخ ایسا ہے زندگی میں کہ اگر انسان اس چیز کو محسوس کر لے تو اپنی زندگی کو پاکیزہ سمجھے گا۔ توجہ کریں، بلکہ ایک طرح سے کہوں تو مترادف ہی قرار پائے گا۔ یعنی پاک و پاکیزہ کا دوسرا نام ہی، حیات طیبہ کا دوسرا نام ہی اگر رکھا جائے تو یہ ہوگا ایسی زندگی انسان اس کو حیات طیبہ کہہ سکتا ہے جس زندگی میں انسان کامیاب گزر رہا ہو دنیا سے۔ توجہ کریں، یہ ایک دوسرا نام اسی حیات طیبہ کا ہے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ ہماری زندگی کامیاب بن جائے دنیا کے اندر۔ اس کو حیات طیبہ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ یہ انسان ہر جگہ اپنے زندگی میں کامیاب رہا ہے اور یہ کامیاب ہے ہر محاذ پر، لہٰذا اس کی زندگی پاک و پاکیزہ ہے، لہٰذا اس کی زندگی کو حیات طیبہ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اگر زندگی میں کامیابی پیدا ہو جائے، توجہ کیجیے گا، اگر زندگی میں کامیابی پیدا ہو جائے تو اس زندگی کو پاک و پاکیزہ زندگی اور حیات طیبہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن سوال گھوم کے پھر وہیں پر آئے گا کہ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ بالآخر سوال پھر اسی جگہ پر موجود ہوگا آ کر کے، کامیابی کسے کہتے ہیں؟ اگر حیات طیبہ ہم کو دیکھنا ہے جو پروردگار عالم حیات طیبہ عطا کرے گا، یا حیات طیبہ ہم کو ملی کہ نہیں ملی، کیسے پتا چلے گا کہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے؟ جب حیات طیبہ ہمیں مل جائے گی تو زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ زندگی کی کامیابی کسے کہتے ہیں؟ بس یہ آخری مراحل پر گفتگو جانا چاہتی ہے، زندگی کی کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کون سے ایسا نسخہ ہمارے پاس موجود ہے کہ جس میں ہم اپنے آپ کو اس زندگی میں کامیاب سمجھیں؟ یعنی اسی ایمان عمل و صالح کو اگر اور تھوڑا سا واضح کیا جائے تو کس طریقے سے کہا جائے کہ کیسے ہماری زندگی کامیاب ہے؟ کون کون سے معیار کامیابی کے زندگی کے ہیں؟ دولت پھر کہوں گا، آیا دولت معیار کامیابی ہے دنیا کے اندر؟ آیا طاقت معیار کامیابی ہے دنیا کے اندر؟ آیا شہرت معیار کامیابی ہے دنیا کے اندر؟ لیکن ہم دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ دولت بڑھتی جا رہی ہے مگر انسان اپنے آپ کو ناکام محسوس کر رہا ہے۔ کاش وقت ہوتا میں مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا، ایسے ایسے افراد دنیا میں موجود ہیں جن کی دولت کا ٹھکانہ نہیں ہے، لیکن اگر ان سے پوچھئے تو زندگی ناکام گزار کے دنیا سے جا رہے ہیں۔
ایسے ایسے لوگ موجود ہیں، ابھی مثالیں آپ کے سامنے پرانی بھی ہیں تازہ بھی ہیں، ہر زمانے میں رہیں گی، کہ جہاں دولت کا اندازہ نہیں ہے، جہاں دولت کا ٹھکانہ نہیں ہے، لیکن دنیا میں سکون نہ ملا، دنیا میں چین نہ ملا، اپنے آپ کو کامیاب نہ سمجھا، اپنے آپ کو اس دنیا میں ناکام سمجھ کے جا رہے ہیں، ہاتھ ملتے ہوئے جا رہے ہیں، کیا کرے؟ سب کچھ ہے مگر سکون نہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ یعنی وہاں بھی زندگی کی طہارت نہیں ہے، وہاں بھی کامیابی نہیں پائی جاتی، تو بالآخر کامیابی کہاں ہونا چاہیے؟ قرآن مجید نے بھی نسخے کو دیا، چونکہ کامیابی انسان کا بنیادی حق ہے اور کامیابی انسان کے اندر سرشت میں موجود ہے، اسے کامیاب ہونا ہے اور کامیاب ہونا چاہتا بھی ہے اور کامیابی کے پیچھے لگا رہتا بھی ہے، تو ضروری تھا کہ قرآن چونکہ دین فطرت ہے، دین اسلام چونکہ دین فطرت ہے، قرآن قانون فطرت کی کتاب ہے، لہذا بیان کرے کہ کامیابی کیا ہے، بیان کرے کہ حیات طیبہ کیا ہے، اور بیان کرے کہ کامیابی کیا ہے، تاکہ ہمیں محسوس ہو جائے۔ قرآن مجید نے بیان کیا، آواز دی، من یطع اللہ ورسولہ ویخشی اللہ ویتقہ فاولئک ھم الفائزون۔ توجہ کریں کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اس کے دل میں پروردگار کی عظمت سما جاتی ہے اور پروردگار سے کا تقوی اختیار کرتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ توجہ دیکھیں، توجہ کریں، ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جسے ہم کامیابی سمجھ رہے تھے۔ دنیا کا کوئی معیار یہاں کامیابی کے لیے نہیں آیا، کسی چیز کو مورد نظر نہیں قرار دیا گیا، یہ نہیں کہا گیا اگر دولت پاک طریقے سے آئے تو کامیابی بن سکتی ہے، اگر طاقت کا صحیح مصرف کرو تو کامیابی بن سکتی ہے، نہیں، ان چیزوں کو چھیڑا بھی نہیں گیا تاکہ تمہارا ذہن ادھر جانے بھی نہ پائے کہ تم دنیا میں کامیابی کے خواب دیکھو۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ من یطع اللہ ورسولہ ویخشی اللہ ویتقہ، یہ چار چیزیں یہاں بیان کی گئیں، وہاں ایمان و عمل صالح کہا، اسے اگر واضح کر دیا جائے اور کھول دیا جائے تو یہ چار چیزیں سامنے آئیں۔ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اس کے دل میں پروردگار کا خوف ہے عظمت کی بنیاد پر، اور متقی اور پرہیزگار ہے اس دنیا میں، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، ان کی زندگی کامیاب ہوگی، انہی کو حیات طیبہ عطا ہوگی، انہی کی زندگی کامیاب ہوگی۔ یہ وہ عناوین ہیں کہ جو بھی چاہے حاصل کر لے، اور توجہ کیجئے، میں نے عرض کیا کہ وقت بالکل نہیں ہے، جو بھی چاہے حاصل کر لے، ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں انسان رکاوٹ ڈال سکے۔ توجہ کیجئے گا، چونکہ قرآن نسخہ کامیابی دے رہا ہے، لہذا کامیابی ایسی ہونا چاہیے کہ امیر و فقیر سب کامیاب ہو سکیں، کامیابی ایسی ہونا چاہیے کہ امیر و غریب سب کامیاب ہو سکے، طاقتور اور ناتواں سب کامیاب ہو سکے، دار و نادار سارے کے سارے کامیاب ہو۔ ایسا عنوان دیا کہ کسی غریب کے سامنے کسی امیر کا بس نہ چل سکے۔ اگر کوئی ایسی چیز معیار بنا دی جاتی جو انسانوں کے بس میں ہوتی تو شاید کوئی یہ سوچتا کہ ہم چاہیں گے تو کامیاب نہ ہونے دیں گے، لیکن ایسی چیز کو کامیابی کا عنوان بنایا جو کسی کے بس میں ہے ہی نہیں۔ یعنی یہ بیان کرنا تھا اختیار آدمیت کو پہچانو، اختیار انسانی کو پہچانو، اگر کامیاب ہونے پر آ جائے تو دنیا میں کوئی ایسا پیدا نہ ہوا جو اسے روک لے، چونکہ معیار ایسے بنائے گئے کامیابی کے۔ یہی وجہ تھی کہ جب اگر انسان کامیاب ہونے پر آ جائے تو فرعون کی زوجہ بھی ہو تو کامیاب ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. یہ وہ افراد ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. لیکن توجہ کیجیے گا، میں ایک جگہ پر اور لے جا کر کے بات کو اپنی آخری منزل پر آ رہا ہوں. یہاں تک ہے ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم تو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. نہیں، ایک رخ ہے، شاید آپ محسوس کریں. ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ہم اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، نماز و روزہ و حج و زکات و خمس سب انجام دے رہے ہیں. ہمارے دل میں کچھ نہ کچھ کہیں خوف خدا بھی ہے عظمت کی بنیاد پر. کسی نہ کسی زندگی کے مرحلے میں متقی بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کوئی 100% متقی نہ ہو، یہ نہیں ملے گا. کہیں نہ کہیں تو زندگی میں رہتا ہے. ایسا ہو جائے تو اب ہماری زندگی کامیاب ہو گئی. توجہ کیجیے گا، اب ہماری زندگی کامیاب ہو گئی. پہلے دنیا کی آلائشوں سے نکالا، اپنی طرف لے گیا. معیار دنیاوی نہ بنائے کہ دنیا میں نہ الجھو، اخروی معیار پر آؤ. یہ ساری باتیں تفصیل چاہتی تھی لیکن نہیں کر پا رہا ہوں. اخروی معیار پر آؤ تاکہ یہاں سے کامیابی کا خواب ہٹا کر کے ادھر لے جاؤ. لیکن جب وہاں تک لے گیا تو لے جا کے روکا نہیں. یہ نہ سمجھ لینا کہ کامیاب ہو گئے، نہیں، بلکہ اس کامیابی کو مرتے دم تک باقی رکھو. نہیں محسوس کر رہے آپ؟ اس کامیابی کو مرتے دم تک باقی رکھو. اگر اطاعت کر لی تو ایک مرتبہ کی اطاعت کو کافی نہ سمجھ لینا. اگر تقوی اختیار کر لیا تو زندگی کے کسی ایک میدان کے تقوی کو کافی نہ سمجھ لینا، بلکہ اس میں استمرار پیدا ہو جائے، اس میں دوام پیدا ہو جائے، اور تمہاری زندگی کے سفر کے ساتھ ساتھ یہ مرحلہ چلتا رہے. قرآن نے آگے بڑھ کر کے آواز دی، تمہیں پتا ہے کہ حقیقی کامیاب کون ہے؟ توجہ میرے عزیزو، تمہیں پتا ہے کہ حقیقی کامیاب کون ہے؟ حقیقی کامیاب وہ ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جس کو جہنم سے چھٹکارا مل جائے، جسے جہنم سے چھٹکارا مل جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، وہ ہے جس نے کامیاب زندگی گزاری ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل. وہ ہے جس نے کامیاب زندگی گزاری ہے. فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے چھٹکارا پا لے، جس کو جہنم سے چھٹکارا دے دیا گیا ہو، جسے جہنم سے الگ کر دیا گیا ہو، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا ہو، فقط فاز، وہ انسان کامیاب ہے. یعنی زندگی کے آخری لمحے تک مطمئن نہ ہونا کہ کامیاب ہو گئے اور بس. جب تک سانس چلتی رہے بس کا تصور نہیں آئے. ہر لمحے خطرہ موجود ہے، اور جتنا اوپر جاؤ گے خطرات اتنا بڑھتے جائیں گے. کاش بات واضح ہو جائے. جتنا اوپر جائے گا انسان اتنا خطرہ بڑھتا جائے گا. چونکہ بالکل واضح ہے، اگر کوئی یوں ہی گر جائے چلتے پھرتے میں تو گھٹنے اٹھنے چھلیں گے، اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا کچھ دیر کے بعد. اگر ذرا اور اوپر سے گرے گا تو زیادہ چوٹ آئے گی. جتنے اوپر سے گرے گا اتنا زندگی کا خطرہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی لیے اگر عوام گر جائے تو ایک مسئلہ ہے، ذاکر گر جائے تو دوسرا مسئلہ ہے، علماء گر جائے تو تیسرا مسئلہ ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. یوں ہی نہیں، حدیث نے کہا اذا فسد العالم فسد العالم. اگر عالم فاسد ہو جائے تو خود تو نہیں جاتا، بلکہ وہ معروف مصرع آپ کے سامنے میں نہیں دہراؤں گا کہ خود تو جاتا ہی ہے بلکہ لے کر کے بھی جاتا ہے ساتھ میں. تو اگر عالم کو فاسد کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جتنا اوپر جا رہا ہے اتنا خطرہ بڑھتا جاتا ہے. اور اگر نہ گرے تو ایک عالم وہ ہو سکتا ہے. توجہ کریں، ادھر کا بھی رخ دیکھیں. اگر نہ گرے تو ایک عالم وہ ہو سکتا
ہے جس کے پاس اگر 1 گھنٹے تک بیٹھ جاؤ تو 70 سال کی عبادت سے بہتر قرار پائے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مومن، جو نیک عمل صالح انجام دے ایمان کے ساتھ اس حالت میں کہ مومن ہو، مرد ہو یا عورت ہو. یہی وہ مقام تھا جہاں مرد و عورت کو ساتھ میں رکھا گیا. اس کو ہم حیات طیبہ عطا کریں گے، اور جب وہ حیات طیبہ دے گا تو وہ زندگی کامیاب زندگی ہوگی. اور کامیاب زندگی وہ ہے کہ یہاں اطاعت خدا میں بسر کرو، وہاں جہنم سے چھٹکارا پالو. اب اگر آپ متوجہ ہیں تو میں ایک جملے کے لیے یہاں تک لے کر کے آیا آپ کو. اطاعت خدا میں کیا کیا کرنا ہے؟ سب کچھ انجام دینا ہے. دیکھیے، اطاعت خدا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان فقیری کی زندگی گزارے اور پہاڑوں پر چلا جائے. اور متقی کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اس کے پاس نہ. یہ کس نے بتا دیا کہ اس نے ہاتھ میں تسبیح لے لی، گردن ٹیڑھی کر لی اور گندے کپڑے اور یہ بہت متقی ہیں؟ ایسا تھوڑی نا متقی کا مطلب ہے. متقی اسے نہیں کہتے. تقویٰ جس کو مولائے کائنات نے تعریف کیا ہے نہج البلاغہ کے اندر، عجیب مراحل ہے زندگی کے کہ جہاں ساری چیزیں حسن سلوک اور آداب زندگی سے متعلق ہیں. بہرحال اس کے بیان کا موقع نہیں ہے، بالکل بھی نہیں چھیڑا جا سکتا. انسان دیکھیے، دنیا میں خدا نے بھیجا ہے انسان کو، رہنا اسی دنیا میں ہے مگر متقی رہنا ہے. دولت چھوڑ کے تقویٰ نہیں ہے، طاقت چھوڑ کے تقویٰ نہیں ہے، شہرت چھوڑ کے تقویٰ نہیں ہے. اگر یہ کیا تو کیا کیا؟ وہی بات ہوئی انگور کھٹے ہیں. جب ملا ہی نہیں تو فائدہ کیا؟ نہیں، بات تو جب ہے کہ دولت بڑھتی جائے مگر متقی رہو، طاقت بڑھتی جائے مگر متقی رہو، شہرت بڑھتی جائے مگر متقی رہو. اب اس کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اس کے لیے بہت چیزیں ہیں جو سامنے آتی ہیں. کیسے ممکن ہے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود انسان متقی رہے؟ مولا کائنات نے کر کے دکھایا. علی کسی فقیر کا نام نہیں ہے، علی کسی ایسے انسان کا نام نہیں ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو. نہیں، جس نے 1,00,000 درخت خود کاشت کیے ہوں. مثلاً اتنی بڑی باغ کا اکیلا مالک، جس نے عرب کے اس ماحول میں 1,000 غلام خرید کے آزاد کیے، وہ فقیر کہاں سے ہے؟ فقیر نہیں ہے. دولت ہے، دولت رکھنا اور ہے، اس کا مصرف اور ہے. دولت لیتے وقت یہ نہ سمجھو کہ میں نے کمایا، اور دیتے وقت یہ نہ سمجھو کہ میں نے دیا. لیتے وقت یہ سوچو وہ دے رہا ہے، اور دیتے وقت سوچو اسی کا دیا ہوا تھا. ایک صلوات پڑھ دے محمد. بس میں بات کو تمام کر رہا ہوں آخری مرحلے پر. تقویٰ کیا ہے؟ توجہ کیجئے. اور بہت سی تعریف ہے، میں اس سے ہٹ کر کے صرف ایک جملہ ایسے ہی آپ کے سامنے بچوں کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تقویٰ اصل میں اگر آپ دیکھیں تو کیا چیز ہے؟ میں تعریف نہیں کر رہا ہوں، مصداق میں ایک مصداق بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی کس چیز کے مقابلے میں قربان کرتے ہیں. یہاں پر تقویٰ کام آتا ہے. دولت کمانا برا نہیں ہے، خوب کماؤ. اسلام نے بالکل نہیں منع کیا، بلکہ اسلام نے ترغیب دلائی ہے، خوب کماؤ. لیکن جب وقت پڑ جائے تو اس کو روکو نہیں، آگے بڑھاؤ، کسی دوسری چیز پر قربان کرو. مثلا اس دولت کو دے کر کے تمہیں اپنے بچوں کے لیے آسائش فراہم کرنا ہے تو بینک میں رکھ کے
روز اس کو پاس بک کو دیکھو نہیں بلکہ خرچ کرو، بچوں کے لیے آسائش فراہم کرو۔ اگر کسی غریب کی شادی ہونے والی ہے جس کو جیب میں رکھ کے ٹہلو نہیں، اس کی شادی میں مصرف کرو، یہ اطاعت کی منزل ہے، یعنی اس کو اس پر قربان کرو۔ اور اسی طریقے سے یہ مراحل بڑھتے بڑھتے اس جگہ پر پہنچتے ہیں کہ جہاں انسان جہنم سے چھٹکارا پا لے اور جنت تک پہنچ جائے۔ اور بہت سی باتیں تھی لیکن کیا عرض کروں کہ بالکل وقت نہیں رہ گیا، جنت تک پہنچ جائیں۔ سچ کہا تھا آیت اللہ بہشتی نے کہ بہشت بے بہامیدن، نہ بے بہانے، جنت قیمت سے ملے گی، بہانے سے نہیں۔ انڈر ٹیبل کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے بہشت کے نام پر، جنت کو قیمت سے لیا جائے گا۔ دولت کو کماؤ ایک مرحلہ، مصرف کرو کسی بڑی چیز کے لیے دوسرا مسئلہ، اس کو مصرف کرو، مثلا دولت کو لگاؤ صحت کے لیے، صحت کو گواؤ خدا کے لیے، اپنے آپ کو میدان جنگ میں لے جاؤ خدا کے لیے، اس جان کو قربان کرو خدا کے لیے، اسی طریقے سے آگے بڑھتے چلے جاؤ، تب جا کر کے بہشت کو دیکھو گے، تب جا کر کے بہشت کو دیکھو گے۔ اس دنیا کی زحمتوں سے اپنے آپ کو بچا کے نکال لے جانا، ساری مشکلات سے بچا کے لے جانا، بہشت تک پہنچانا، یہ ایک راستہ ہے جنت کا۔ ارے کیا کہنا ان شخصیات کا جو اپنے قدموں میں بہشت لے کے ٹہلے اور قرآن معصوم آواز دے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ آپ نے پہچانا وہاں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے پیر کے پیروں کے نیچے۔ یہاں آواز دی گئی جو جہنم سے چھٹکارا پا لے اور جنت میں داخل ہو جائے وہ کامیاب۔ وہاں کہا جنت ماں کے پیروں کے نیچے، یعنی اگر زندگی کو ماں باپ کی اطاعت میں صرف کر دیا تو کامیاب۔ بھئی جنت ہی تو جانا چاہتے ہو، یہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اپنے آپ کو اطاعت گزار بناؤ اور ایسا اطاعت گزار بناؤ ماں کا کہ خدا خود تمہیں بہشت کا پروانہ عطا کر دے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ بس عزیزو اس سے زیادہ گزارش نہیں کروں گا، وقت تمام ہو چکا ہے، بس چند جملے اور مجلس ختم ہو گئی۔ ماں یقیناً ایک طرف اتنا طولانی سفر اور ایک طرف وہیں کہا گیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ میں اس مطلب کو حل کرنا چاہ رہا تھا لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں، انشاءاللہ کبھی اور۔ مطلب کیا ہے الجنت تحت اقدام الامہات؟ کہنا کیا چاہتے ہیں معصوم کہ ماں کے پیروں کے نیچے کوئی شاعرانہ جملہ ہے یہ، کوئی خطیبانہ نکتہ ہے یہ؟ نہیں، معصوم کا فرمان ہے، شوقی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہوا الجنت تحت اقدام الامہات؟ جنت تمہارے ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے، مطلب کیا ہے اس کا؟ لیکن بہرحال اب دامن وقت میں گنجائش نہیں رہ گئی، اسی جگہ بات کو تمام کر رہا ہوں۔ ایک ماں کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے، ایک ماں کے چہلم کی مجلس ہے، ایک بہن کے چہلم کی مجلس ہے، ایک زوجہ کے چہلم کی مجلس ہے۔ کئی رشتے ہیں جانے والی سے، مختلف لوگوں کے، کہ آپ دیکھ رہے ہیں اتنا بڑا مجمع اسی لیے جمع ہوا ہے کہ ایک اہل بیت کی چاہنے والی دنیا سے گزر گئی، اور ہمارے لیے تو یہ دوہرا غم ہو گیا۔ 40 سال پہلے ایک مرتبہ ماں کا سایہ اٹھا، 40 سال بعد دوبارہ پھر اس ماں کا سایہ اٹھا جس نے ماں کے جانے کے بعد ماں کی کمی کو محسوس نہ ہونے دیا۔ جب کوئی مجھ سے پوچھتا تھا تو میں یہی کہتا تھا کہ نام بدل گیا، کنیز فاطمہ سے نفیس فاطمہ ہو گیا۔
یقیناً ہمارے لیے دوبارہ ماں کا غم تازہ ہوا. سخت تھا میرے لیے اس گفتگو کو آپ کے سامنے کرنا، لیکن مرحومہ کی وصیت تھی، مجبور تھا، بھائیوں سے وصیت کی تھی انہوں نے. بہرحال یقیناً سخت ہے، سخت ہے. ہاں عزیزو، والد محترم کے لیے بھی سخت ہے. ایک ساتھ چھوٹ جائے بھائی کے لیے سخت ہے، سب کے لیے بہت سخت ہے. لیکن ہمارے تمام غم اس وقت اپنی حیثیت کو کھو دیتے ہیں جب ہم اپنے سامنے آل محمد کو لے آتے ہیں. پھر کوئی غم نہیں بچتا، کوئی دکھ نہیں رہ جاتا جب ہمارے سامنے آل محمد کا غم آ جائے. یقیناً بچوں کے لیے ماں کا غم سخت ہے، لیکن یہ غم اس وقت کم ہو جاتا ہے جب یہ بچے دیکھیں کہ اتنے لوگ آ کر کے دلاسا دے رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں. لیکن ایک ایسی ماں تھی جس کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھ رہا تھا. بھائی جب اس منظر کو دیکھتا ہے کہ بہن کا غم ہے، سخت ہے، یقیناً سخت ہے، لیکن یہ غم اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب یہ تصور آ جائے کہ ہماری بہن کے جنازے میں اتنے لوگ شریک تھے، لیکن ایک جنازہ اٹھ رہا تھا کہ جس میں شرکت کرنے والا ایک ہتھکڑی بیڑی پہنے ہوئے بھائی تھا اور ایک چھوٹا سا بھتیجا تھا. شوہر کے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ یقیناً سخت ہے. ایک زندگی کا ساتھ رہتا ہے، سن 84 سے اب تک ایک ساتھ تھا زندگی کا، وہ ساتھ اچانک جدا ہو جائے اور اس عمر میں یقیناً سخت ہے. لیکن اس کے بعد یہ خیال آتا ہے ہیں لوگ سنبھالنے والے، ہیں لوگ دیکھنے والے. لیکن وہ ایک ایسا شوہر تھا، وہ ایک ایسا انسان تھا کہ جس کو دنیا میں کوئی مل جائے لیکن سیدہ جیسا ہمراز نہیں. اور تبھی تو کہتے تھے کہ اب یہ راتیں جاگ کے گزریں گی، اب یہ غم ہمارا ابدی ہے، طولانی ہے، یہ کبھی ختم نہ ہوگا. بس میرے عزیزوں، میں نے تمام کر دیا. ایام ازاں ہیں، لیکن میں بی کے حوالے سے بس 2 جملے عرض کروں اور مجلس تمام ہو گئی، جو کہ مآل مجلس ہے. مولائے کائنات کے لیے کتنا سخت تھا سیدہ کا جانا، ہم سوچ نہیں سکتے. اسی پر بات تمام ہوگی. کتنا سخت تھا سیدہ کا جانا، ہم سوچ نہیں سکتے مولائے کائنات کے لیے. اسی لیے آپ دیکھیں، علی اس مظلوم کا نام ہے جس پر سیدہ نے گریہ کیا ہے. گھر میں بیٹھی رو رہی ہیں، مولائے کائنات برابر میں آ کر کے بیٹھ کے دلاسا دیا، بنت مصطفیٰ صبر کریں، یہ مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. کہ علی میں اپنی مصیبتوں پر نہیں رو رہی، میں آپ کی تنہائی پر رو رہی ہوں. اے علی، میرے بعد آپ پر کیا گزرے گی اس پر رو رہی ہوں. دیکھ رہے ہیں آپ، پسلیاں ٹوٹی ہیں لیکن مولا کی تنہائی پر، بدن زخمی ہے لیکن مولا کی تنہائی پر، بچہ ساقط ہو چکا لیکن مولا کی تنہائی. سیدہ گریہ کہہ رہی، ایسا علی ابن ابی طالب، ایسا مظلوم، تاریخ امامت کی مظلوم ترین شخصیت کا نام ہے علی ابن ابی طالب. ہاں عزیزو، یہی تو وجہ تھی کہ جیسے ہی مولا کو یہ اطلاع دی گئی کہ سیدہ دنیا سے چلی گئی تو تاریخ کہتی ہے علی منہ کے بل زمین پر غش کھا کے، جس نے بڑے بڑے مارکوں کو سر کر لیا، جس نے بڑے بڑے غموں کو اٹھا لیا، جس نے پیغمبر کے غم کو برداشت کر لیا لیکن سیدہ کے غم کو برداشت نہ کر سکا. علی ابن ابی طالب جیسا انسان سقط الارض، مولائے کائنات زمین پر گر گئے، غش کھا کر کے چھینٹے دیے گئے، اٹھے گھر کی طرف چلے، چلتے چلتے بیٹھ گئے. عجیب ہے، چلتے چلتے بیٹھ گئے اور کہتے جاتے ہیں آج علی اکیلا ہو گیا. آج علی اکیلا ہو گیا. آئے جناب سیدہ کے جنازے کے سامنے بیٹھے، آواز دی ہے بنت مصطفیٰ، اب تک جو مصیبتیں پڑتی تھی آپ سے کہہ کر کے دل ہلکا کر لیتا تھا، لیکن یہ بتائیے ابھی علی اپنی مصیبتیں کس سے کہے؟
اب یہ علی اپنی مصیبتیں کس سے کہے؟ یقیناً سخت ہے، بہت سخت ہے۔ اب یہ علی اپنی مصیبتیں کس سے کہے؟ جا کر کے دیکھا، چادر ہٹائی، داہنا ہاتھ داہنے رخسار کے نیچے رکھے ہوئے سیدہ آرام کر رہی ہیں۔ سرہانے سے ایک پرچہ نکلا جو وصیت نامہ ہے، ایک ورقہ ہے وصیت نامہ، ھذا ما اوصت بہ فاطمہ بنت محمد، یہ وصیت ہے جو فاطمہ بنت محمد کر رہی ہے۔ ایک ایک وصیتیں اس کے اندر موجود ہیں کہ گواہی دے رہی ہیں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس پروردگار کے، اور سب آخر میں کہتی ہیں اے علی حنتنی وغسلنی وکفنی باللیل وصلی علی ودفنی باللیل، اے علی آپ مجھے غسل دیجئے گا، آپ مجھے حنوط کیجئے گا، آپ مجھے کفن پہنائیے گا علی، مگر رات میں، اور آپ مجھ پر نماز پڑھیے گا، آپ مجھے دفن کیجئے گا مگر رات میں۔ مجھے نہیں پتا سیدہ نے رات میں غسل دینے کی وصیت آخر کیوں کی؟ رات میں دفن کرنے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی شریک نہ ہونے پائے جنہوں نے ظلم کیا ہے، لیکن غسل میں دن اور رات کا فرق کیا ضروری تھا؟ لیکن یہ راز اس وقت کھلا جب درمیان غسل علی چیخ مار کے روئے۔ مولا آپ ایسے گریا کر رہے، کیا ہوا کر رہے، کیا پوچھتے ہو؟ جب میرا ہاتھ بازوؤں پر گیا تو بازو سوجے ہوئے، جب پسلیوں پر آیا تو پسلیاں ٹوٹی ہوئی، رات کی تاریکی میں دیکھا تو نہیں لیکن اندازہ لگا تو یہ کیفیت ہوئی۔ اگر ہائے دن کی روشنی میں رخسار کا نیل دیکھتے۔ آخری مرحلہ مجلس تمام ہو گئی، جنازے کو آمادہ کیا گیا۔ آج بھی دستور یہ ہے کہ جب جنازہ گھر سے نکالا جانے لگتا ہے تو کچھ دیر کے لیے رکھ دیتے ہیں، جنازے کا چہرہ کھول دیتے ہیں، کفن ہٹا دیتے ہیں، آؤ آ کے دیدار کر لو۔ اب یہ ماں دیکھنے کو نہ ملے گی، بیٹیاں آتی ہیں، مرحومہ کی ایک بیٹی بھی ہے، بیٹیاں آتی ہیں، بیٹے آتے ہیں، محارم آتے ہیں، آخری مرتبہ دیکھتے ہیں۔ اب یہ چہرہ دیکھنے کو نہ ملے گا۔ مولا کائنات نے بھی یہی کیا، جب جنازہ اٹھانے کا وقت آیا تابوت میں لا کر کے باہر رکھا، چہرے